السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کے لیکچر 7 کے پارٹ 2 میں آج ہم بڑا ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ہے ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک نالج۔ عباسیہ سلطنت عباسیہ کے دور میں سائنٹیفک نالج، فلاسفی اور کلچرل اچیومنٹس کیا کیا تھی ان کی، اور کس طرح انہوں نے یہ سب اچیو کیا۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو ہے دور اسلامک سائنس اور کلچر کا بڑی گولڈن ایج تھی۔ بہت ساری ٹریڈ اور سائنس جس کا آغاز ہوا تھا ویسٹ میں یونان اور رومن سے، اور ایسٹ میں چائنا اور انڈیا سے، وہ سارا علم، سارا نالج، سارا کلچر سلطنت عباسیہ میں مسلمانوں کے پاس اکٹھا ہو گیا تھا، جو کہ فارس کا اثر تھا، پرشیا کا اثر تھا، وہ ادب لٹریچر تک مخصوص رہا، جبکہ اسٹرانومی، میتھمیٹکس اور باقی جو ایڈوانسڈ سائنٹیفک فیلڈ تھی وہ انڈیا سے، یونان سے اور لیٹن سے جو ہے نا وہ آگے ڈرائیو ہوئی تھی۔ تو یہ اتنا سائنٹیفک نالج بڑھ گیا، عباسی اتنے زیادہ مشہور ہو گئے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا بنی۔ جب یہ کویشچن آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ریزنز ڈسکس کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی، کیوں اتنا مطلب کہ سائنسی طور پہ ترقی ہوئی عباسیہ کو۔ تو پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بنو عباس کے زیر تسلط جو تھا وہ بہت بڑی امپائر تھی، بہت واسٹ امپائر تھی، جس میں ہر کلچر کے لوگ تھے۔ تو ان کے وقت کی اہم ضرورت بن گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اپنی عوام کو انگیج رکھیں، مصروف رکھیں۔ ان لوگوں کی نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نالج میں ڈیولپمنٹ کی جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ مصروف رکھا جائے، ان کو امپروو کیا جائے، اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ذریعے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم امپائر، دوسرا اس کی ریزن تھی کہ مسلم امپائر جو نارتھ افریقہ سے ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اس میں کلچرل اوور لیپ بہت تھا۔ ان کلچرل اوور لیپ کو جب وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا تھا تو بہت سارے آئیڈیاز اور انوینشنز جنم دیتی تھے۔ وہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سائنٹیفک نالج بہت زیادہ ہوا۔ تیسری وجہ یہ تھی کیونکہ یہ لوگ عرب تھے، بنو امیہ عرب قبائل تھے، اور بنو عباس جو تھے یہ بھی مطلب کہ وہ عربی لوگ تھے، تو انہوں نے عربی کلچر کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا۔ عربی کلچر میں سب سے زیادہ عربی زبان جو تھی وہ اسکالرشپ کی زبان بن گئی، وہ علماء اور فضلاء کی جو ہے نا فاضل لوگوں کی زبان بن گئی، اور پڑھے لکھے لوگ سمجھ لو کہ اس وقت کی انٹرنیشنل لینگویج جو تھی وہ عربی بن گئی۔ پھر المامون کے دور میں جو ہے نا اس زبان کو بہت اہمیت دی گئی، جب المامون نے تمام تر نالج کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا دیا، اور وہ بلکہ خود ایک بہت اچھا محقق تھا، اور اس نے جگہ جگہ سے نالج کو ڈھونڈا، یونان سے لے کے آیا، روم سے لے کے آیا، قسطنطنیہ سے اس نے جو ہے نا کتابیں منگوائیں، اور اس نے وہ سارا نالج جو ہے وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا، وہ پرزرو کر دیا۔ تو المامون نے مزید جو تھا وہ بیت الحکمہ کو جو ہے وہ آگے ایکسپینڈ کیا، بڑھایا۔ اسی بلڈنگ میں وہ تمام زبانوں کے ٹیکسٹ کاپی ہوئے، پھر اس کے ذیلی اداروں نے بڑا کام کیا اس پہ،
وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو وہ جب تمام نالج ٹرانسفر ہو گیا عربی زبان میں، ٹرانسلیٹ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے پھر اسے آگے ایکسپینڈ کیا اور اپنی اس میں ایفرٹس لگائیں اور ان آئیڈیاز کو آگے ایڈوانسڈ لیول پہ ایوالو کیا گیا. تو جب ہم عباسی دور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہائر ایجوکیشن کے بڑے اچھے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس میں پہلا انسٹیٹیوٹ جو ہائر ایجوکیشن کا عباسیوں نے بنایا تھا وہ بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم تھا. تو اس میں المامون نے وہ بنا تو ہارون کے دور میں تھا، لیکن اسے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے ایکسپینڈ کیا اور بنایا وہ المامون نے 830 میں اس کو جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ ادارے کا درجہ دیا. اس میں مین کام جو تھا وہ یہ ٹرانسلیشن والا ہی تھا. اس کے بعد جو ایک اور ادارہ جو اس دور میں جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے وہ نظامیہ کا قیام ہے. نظامیہ جو تھی وہ ایک ریئل اکیڈمی تھی اسلام کی، جس نے لوگوں کی فزیکل نیڈز کو پورا کیا اور بعد کے مدرسہ سسٹم کے لیے ایک جو ہے نا فاؤنڈیشن بنی اور ایک رول ماڈل بنا. اسی نظامیہ کو جو ہے نا وہ نظام الملک جو تھا پرشین وزیر تھا سلجوکیوں کا، اس نے بنایا تھا. اس میں بڑے بڑے اسکالر جو ہے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، جس طرح غزالی ہو گیا، عمر خیام ہو گیا. اور یہی نظامیہ کا طریقہ کار تھا، پیٹرن تھا، ڈھانچہ تھا، جو بعد میں جو فقہ کی تعلیم کے لیے ادارے مخصوص کیے گئے، جو دینی تعلیم کے لیے ادارے مخصوص کیے گئے، وہ اسی نظامیہ کے پیٹرن پہ بنے تھے. اور اس نے آرتھوڈاکس اسلام کو جو ہے خوب ترویج دی اس جو ہے سسٹم نے. نظامیہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے نا وہ مدرسے اسکولز جو ہیں وہ عباسیوں کی کریڈٹ پہ ہیں. اس میں سب سے زیادہ کام جو کیا وہ سلجوکیوں نے کیا، کیونکہ ان کے پاس نیشا پور والا ایریا تھا، سینٹرل ایشیا والا ایریا تھا، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ صلاح الدین نے جو ہے ہائر ایجوکیشن پہ بہت کام کیا. خراسان میں جو ہے مدرسے بنے، عراق میں مدرسے بنے، شام میں مدرسے بنے. پھر بغداد میں اس وقت بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 10ویں صدی میں 9ویں صدی میں جو ہے وہ 30 اسکول بغداد میں تھے، دمشق میں تھے، اور اس کے علاوہ موصل میں 6 سے زیادہ مدرسے یا اسکول کام کر رہے تھے. اور حمص جو ہے اس میں آتا ہے ریکارڈ میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا. تو یہ جو انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن تھی، انہوں نے بھی جو ہے نالج کو پوری اسلامی دنیا میں جو ہے پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا. اس سے بڑے بڑے اسکالرز نکلے. اب بات کرتے ہیں ریسرچ سینٹرز کی. عباسیوں کے ریسرچ سینٹر کون کون سے تھے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم نے وہ ڈسکس کیا ہے ہاؤس آف وزڈم تھا، جو ایک لائبریری، اکیڈمی اور ٹرانسلیشن بیورو کا کمبینیشن تھا. یہ ہارون نے اسٹیبلش کیا تھا، لیکن مامون نے اسے جو ہے نا بڑھاوا دیا. اس کا جو پہلا چارج تھا ہاؤس آف وزڈم کا، وہ یوحنا ابن مسوع تھا، جسے مسوع دی ایلڈر بھی کہا جاتا ہے. اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس نے بہت اس میں جو ہے وہ کام کیا. اس کے علاوہ ہاؤس آف وزڈم میں بہت سارے ذیلی ادارے تھے، جس میں سب سے مین ہاؤس آف ٹرانسلیشن تھا، ہاؤس آف فقہ تھا، فلاسفی کا ہاؤس تھا، اور میڈیسن، ہاؤس آف میڈیسن تھا. اس کے بعد جو ہے اس کا ایک ذیلی ادارہ میوزک پہ بھی کام کرتا تھا، اور آرٹ، کیلیگرافی، آرکیٹیکچر، ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈیل کیا جاتا تھا. ہاؤس آف ٹرانسلیشن ایک بہت بڑی کاوش تھی مامون کی. مامون نے اسے سائنٹیفک گراؤنڈز پہ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا تھا. وہی ابن مسوع جو تھا اس نے بہت ساری اینٹیک بکس جو تھی وہ عربی زبان میں ٹرانسلیشن کی تھی. تمام نالج گریس کا، انڈیا کا، چائنا کا اور پوری دنیا کا وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا.
مامون بذات خود ایک بہت اچھا ٹرانسلیٹر تھا، اور بہت ساری بکس کے حاشیے پہ اس کے کمنٹس ملتے ہیں، فلاسفی کی بڑی قدر کرتا تھا، اور اب بہت سارے پروجیکٹس کو اس نے خود لیڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی ٹرانسلیٹر، بڑے مشہور ٹرانسلیٹر جو اس دور کے ہیں، وہ حنین ابن اسحاق تھا، جو ایک نستورین جو ہے نا وہ کرسٹ تھا۔ اس میں یہ جو ابن ماسوہ تھا وہ بھی کرسٹ تھا، عیسائی تھا۔ حنین ابن اسحاق بھی ایک مشہور نستوری عیسائی تھا، جسے شیخ آف ٹرانسلیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یعقوب بن اسحاق الکندی، قسطہ ابن لوکا اور عمر طبری، یہ لوگ بھی جو ہے نا ہاؤس آف ٹرانسلیشن کے بڑے اہم رکن مانے جاتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ان کی باقاعدہ پے مقرر تھی، گورنمنٹ کے خزانے سے انہیں پیسے ملتے تھے، اور ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ جو بھی کتاب آئے عام نے اسے ٹرانسلیٹ عربی زبان میں کرنا ہے۔ اور اس نے اسلامی دنیا کی اتنی زیادہ خدمت کی ہاؤس آف ٹرانسلیشن نے کہ تمام انٹیک نالج جو تھا وہ عربی زبان میں ترجمہ ہوا، اور پھر لوگوں کو جو ہے نا عام میسر ہو گیا۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ ایسا عظیم کلچر ڈیولپ ہوا لوگوں کے اندر، لوگ تعلیم یافتہ ہونے لگے، ہر بندے کو اس تک رسائی حاصل تھی۔ اس کے علاوہ ہاؤس آف میڈیسن اینڈ نیچرل سائنسز، اس میں بہت زیادہ کام ہوا تھا۔ مامون، واسق، مقتدر، متوکل کے دور تک جو ہے نا یہ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوا۔ ابو جعفر منصور سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آگے جو ہے مقتدر کے دور تک جاتا ہے۔ اس میں میڈیکل کی ٹرانسلیشن، جو پہلا میڈیکل کی بک کا ٹرانسلیٹر تھا وہ گیبریل تھا، وہ ہارون کا بھی شاہی طبیب تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا پوزیشن تھا۔ اس نے بہت زیادہ کام کیا، اس نے بہت میڈیکل ہسٹری کی کافی کتابیں جو ہے اس نے ٹرانسلیٹ کی۔ پھر ابن ماسوہ کا ذکر ہم نے کیا، وہ خود بہت بڑا جو ہے نا آنکھ کا سرجن تھا، اور اس نے آنکھ کی بیماریوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ پھر حنین ابن اسحاق آ جاتا ہے، اس نے بھی میڈیکل کی کافی ساری جو ہے نا بکس کو وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر اس میں جو ہے المقتدر کے دور میں بہت زیادہ میڈیکل اسٹڈی پہ کام ہوا، میڈیکل سائنس میں کام ہوا، اور جو ہسپتال ابو جعفر منصور کے دور میں بنا تھا، مقتدر نے اسے مزید ایکسپینڈ کیا۔ پھر لائسنسنگ کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 931 عیسوی کی بات ہے جب المقتدر نے میڈیکل پریکٹس کرنے والے لوگوں کو لائسنسنگ جاری کرنی شروع کی تھی۔ یہ سسٹم یورپ نے 1000 سال بعد اڈاپٹ کیا، جبکہ المقتدر نے اس وقت اڈاپٹ کر لیا تھا۔ صرف وہ پہلے طبیبوں کا ٹیسٹ ہوتا تھا، ڈاکٹرز کا ٹیسٹ ہوتا تھا، جو اس میں سے پاس ہوتا تھا صرف اسے لائسنس جاری کیا جاتا تھا۔ باقی عطائی اور کویکرز جو تھے ان کو جو ہے بھگا دیا جاتا تھا، انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی بلکہ سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ اور اتنے سائنٹیفک گراؤنڈ پہ یہ تمام ہاسپٹل کا سسٹم اور میڈیکل پریکٹیشنر کا سسٹم اس نے ڈیولپ کیا، جس کی نظیر اس دور میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ پھر جو راضی کا ٹیچر تھا علی طبری، اس نے فردوس الحکمہ، ایک بہت جیول تھا میڈیکل ہسٹری میں، وہ ترتیب دی تھی۔ پھر المنصوری الرازی کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا ہے کلینیکل میڈیسن میں، وہ ابھی تک جو ہے نا 19ویں صدی تک وہ مسلمان اور غیر مسلم ڈاکٹر جو ہے ایز اے ٹیکسٹ بک اسے یوز کرتے رہے ہیں۔ پھر ابن سینا، اسے یورپ میں ایوی سینا کہا جاتا ہے، اور مسلمان سے الشیخ الرئیس بھی کہتے ہیں۔ اس کی کتاب الشفا اور القانون فی الطب جو ہے اس نے یورپ کو ریولیوشنائزڈ کر دیا تھا۔ اور یہ القانون فی الطب اور المنصوری، یہ دو ایسی ٹیکسٹ بک ہیں جو ابھی تک جو ہے نا ایز اے ٹیکسٹ بک میڈیکل اسٹڈی میں وہ پڑھی جاتی ہے اور اسے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر علی ابن عیسیٰ ایک بہت مشہور اوکولسٹ تھا، جس نے تذکرہ
کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس نے اس وقت آنکھ کی 138 کے قریب ڈیزیزز کو جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ 11ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ پھر ہاؤس آف فک میں یہ ہے کہ عباسیوں کے تعلقات فقیہوں کے ساتھ تو اتنے کوئی خاص نہ رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ انہوں نے بڑے مظالم کیے، امام مالک کے دونوں کندھے اتروا دیے گئے، اس میں امام ابو حنیفہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، زہر دے کے مروانے کی کوشش کی گئی۔ تو لیکن اس کے باوجود جو فک ان اماموں نے مرتب کی تھی اس پہ وہ کوئی قدغن نہ لگا سکی، اس کو انہوں نے جو ہے حوصلہ افزائی بھی کی، انکریج بھی کیا، اور پوری اپنی عباسی امپائر میں پھیلا بھی دیا۔ امام مالک نے الموطا جو ہے کمپائل کی، اور ابو جعفر منصور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی دور میں الموطا کو عباسی سلطنت کا جو ہے فقہ کا لا بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر امام ابو حنیفہ کا انجام دیکھتے ہوئے ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے جو ہے وہ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا۔ پھر اس پہ قبول کرنے کے بعد جو فقہ حنفی تھی وہ اس میں اسے بڑی بڑھوتری ملی سلطنت عباسیہ میں۔ پھر امام ابو یوسف نے کتاب الخراج جو ہے وہ ترتیب دی، اور اس میں بڑا ایک ٹیکنیکل اور ایڈوانس سسٹم تھا ٹیکسز کا، اور اس کے بعد یہ آپ کی فسکل ریفارمز اس میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کی گئی تھی۔ تو اسکالرز کے ساتھ ظلم تو ہوئے، لیکن جو ان کا نالج تھا وہ پوری عباسی سلطنت میں جو ہے نا وہ پھیل گیا۔ پھر اسٹرونومی میں بہت خدمات ہیں عباسیوں کی۔ المامون خود ایک بہت بڑا اسٹرونومر بھی تھا، اور اس نے ایک رصد گاہ بھی بنائی تھی جو ہے نا جس کا انچارج سندھ ابن علی اور یحییٰ ابن منصور کو بنایا تھا۔ اس آبزرویٹری رصد گاہ کا کام یہ تھا کہ وہ ستاروں کی چال، چاند اور سورج کی چال دیکھتے تھے، ان کے آربٹ جو ہے وہ آبزرو کرتے تھے، اور ڈیلی نوٹ ڈاؤن ہوتی تھی، رپورٹس تیار ہوتی تھی۔ جیوڈیٹک آپریشنز جو ہے نا وہ کیے جاتے تھے۔ پھر جو ہے نا 1860 عیسوی کے راؤنڈ اباؤٹ احمد الفرقانی کو جو ہے نا وہ اس نے ایک بڑا ہی اہم کام کیا، اس نے ایک بک لکھی المدخل الی العلم حیات الافلاق، فلکی حیات کے بارے میں جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا اس نے الفرقانی نے ترتیب دیا۔ پھر آربٹس اور جو چاند اور مختلف سیاروں کے آربٹس تھے ان کو ریکٹیفائڈ کیا گیا تھا، تقریباً البٹانی نے یہ کام کیا تھا۔ پھر البیرونی کا کام تو ہم سب کے جو ہے علم میں ہے کہ اس نے ادھر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے القانون المسعودی ترتیب دیا، اور لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز کی بہت ایکوریٹ میئرمنٹ کی۔ یہ البیرونی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ادھر ہندوستان میں تھا، تو یہ عباسیہ کے انڈر کیسے آ گیا؟ تو یہ اس وقت تک عباسیہ سلطنت عباسیہ کے زیر تسلط بہت ساری اسٹیٹس بن چکی تھی، جس میں ایک غزنوی اسٹیٹ بھی تھی جو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھتی تھی، اپنے آپ کو خلیفہ کے انڈر کہتی تھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سلطنت عباسیہ کا اس میں رول آئے گا۔ یہ سلطنت عباسیہ کے دور کا ہی جیمز آف اسلامک لٹریچر جو تھے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابو جعفر المنصور کے دور میں جو ہے نا ہندوستان کی ایک بکتی سدھانتا جسے سندھ ہند بھی کہتے ہیں، اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا الفزاری نے، اور الفزاری اسلام کا پہلا اسٹرونومر کہلایا۔ پھر الخوارزمی نے جو ہے وہ پہلا گریٹ میتھمیٹیشین تھا اسلام کا، اس نے جو ہندو نومیریکل کا یوز تھا وہ عربی زبان میں کرنا شروع کیا ٹیبلز کی مدد سے، اور
پرانے ہندی ٹیکسٹ جو تھے الجبرا کے، اسے جو ہے اس نے یوز کیا، اور تقریباً 800 سے زیادہ اگزامپل اس کی پریزنٹ کی، اور یہ سب جو ورک تھا یہ انڈین اولڈ لٹریچر سے لیا گیا تھا اور اس کو آگے بڑھایا گیا تھا۔ اور اسی طرح الخوارزمی جو ہے وہ ایک عباسیہ سلطنت کا عظیم میتھمیٹیشین کہلایا۔ اس وقت جو ہے وہ دور تھا اسلامک جینیسز کا، جو اس وقت 4 لوگوں کا بڑا چرچا تھا جنہوں نے ہر طرح سے تمام سسٹم کو آؤٹ کلاس کیا: الرازی، الفارابی، السینا اور الغزالی۔ اسلامک فلسفے کو جتنا عروج ان 4 بندوں کی وجہ سے ملا اتنا عروج کسی اور کی وجہ سے نہیں مل سکا۔ پھر اب بات کرتے ہیں ابن الحسن کی، تو اس نے یونانیوں کے نظریے کے اگینسٹ پن ہول کیمرے کا جو ہے وہ کنسیپٹ دیا، اور ایک نئے کنسیپٹ سے دنیا کو متعارف کروایا۔ پھر جابر بن حیان جو الکیمی یا اپلائیڈ کیمسٹری کا فادر کہلایا جاتا ہے، اس نے بہت سارا کام انڈسٹریل کیمسٹری پہ کیا، اسٹیل کو ڈیولپ کرنے کے طریقے، کپڑوں کو ڈائی کرنے کے طریقے، رسٹنگ کو روکنے کے میتھڈز، اور اس کے علاوہ گلاس میکنگ کے بہت سارے میتھڈ اس نے دریافت کیے۔ ابن الحسن نے کتاب الکیمیا لکھ کے جو ہے وہ عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، اور جو بعد میں لیٹن میں اور مختلف یورپی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ جب ہم مسلم فلسفی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں واسط کے دور میں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارلی مسلم فلاسفر جو تھے انہوں نے افلاطون اور ارسطو کے جو فلاسفی کے کنسیپٹس تھے انہیں جو ہے وہ اپنے اسلامک کلچر میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور اس طرح جو نیو پلیٹونک فلاسفی مرج ہوئی اس نے پھر آگے اسلامک مسٹسزم اور صوفیزم کو بڑا فروغ دیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ عربوں کے نزدیک فلسفہ کیا تھا۔ وہ نالج تھا، اس کو ٹرو کاز کے طور پر اڈاپٹ کرنا تھا، پھر اسے ہیومن نیچر کے مطابق ڈھال کے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اسے ڈھالا گیا۔ اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارمونائزیشن آف گریک فلاسفی ود اسلام، جس سے سب سے پہلے الکندی نے شروع کیا، پھر الفارابی جو تھا اس نے اسے آگے بڑھاوا دیا، اور اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ابن سینا نے۔ اسی سسٹم کو، اسی فلاسفی کو جو دو اسکول آف تھاٹ پھر بن گئے، جو بعد میں ایک الغزالی اسکول آف تھاٹ جس نے پورا مذہب کا وہ پرچار کیا، اور دوسرا ابن رشد اسکول آف تھاٹ جس نے مذہب سے بالکل اسے علیحدہ کر دیا، اور یہی ابن رشد کا اسکول آف تھاٹ تھا جس نے بعد میں یورپ میں رینیسانس کے دور میں جو ہے نا وہ بڑی ہیلپ کی، ان لوگوں کو انلائٹن کیا، اور پھر جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے یورپ میں آگاہی پھیلی اور یورپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا۔ عربی جو فلسفہ تھا وہ پیورلی گریک سے ڈرائیو کیا گیا تھا، جس میں پلیٹو کا نظریہ، ارسطوٹل کے نظریے، اور اس کے بعد جالینوس کے جو نظریے تھے وہ سارے تھے، اور جو نیو پلیٹونک کمنٹریز تھیں، میڈیکل ٹریٹیز تھی، وہ جو تھیں وہ 100 سال کے اندر جو تھی اس تمام گریک زبان سے، لیٹن زبان سے جو تھی وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی۔ پھر یہی بات جو میں نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ ان نیو پلیٹونک آئیڈیاز نے کیا کیا، اسلامک مسٹیسزم کا کنسیپٹ دیا، اور پھر ابن سینا اور ابن رشد کے ذریعے سے یہی پلیٹونزم اور ارسطوٹیلینزم جو تھا اس نے پھر آگے جو ہے وہ یورپین رینیسانس میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ یہی ذکر میں جیسے پہلے آ چکا ہے کہ الکندی اور الفارابی اور الغزالی اور ابن سینا نے اسلامک مسلم فلاسفی کے جو تھے وہ فنڈامنٹلز وہ جو تھے وہ فارمولیٹ کیے تھے۔
الفارابی تو اپنے نظریاتی اور فلسفیانہ سروسز کی وجہ سے المعلم الثانی مشہور ہو گیا تھا، دا سیکنڈ ٹیچر، پہلا ٹیچر ارسطوٹل، اور ارسطوٹل کے فلسفے کی جس طرح عربی میں تشریح الفارابی نے کی ہے اور جس طرح اس کو جو ہے وہ اسلامک کلچر میں اڈاپٹ کروایا ہے، اسی وجہ سے وہ المعلم الثانی کہلایا گیا۔ اسی گریک زبان کی جو عربی میں ٹرانسلیشن ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا ڈبیٹ کلچر متعارف کروا دیا کہ لوگ جو تھے وہ ان کے ذہن اور دماغ بڑے کشیدہ ہونے شروع ہو گئے اور دماغ کھلنے شروع ہو گئے، جس سے کیا ہوا کہ ایک عظیم انقلاب جو سلطنت عباسیہ میں برپا ہوا۔ پھر اسی فلاسفی نے آگے بہت سارے اسکول آف تھاٹس بھی جنم دیے، جس میں سے ایک معتزلہ کا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ بڑا مشہور ہے، جس کو واصل جو ہے، جس کا واصل سمجھا جاتا ہے کہ وہ معتزلہ اسکول آف تھاٹ کا فاؤنڈر تھا۔ لیکن اس کو جب سیاسی پذیرائی حاصل ہوئی، مامون کے دور میں حاصل ہوئی کہ مامون نے معتزلہ کو ایکسیپٹ کیا، مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم، پھر واسق باللہ، اور پھر متوکل کے دور میں معتزلہ کا جو ہے نا وہ اختتام ہوا۔ لیکن جو ہے ریشنلائز سوچ کو جو تھا وہ مذہب میں انکارپوریٹ کیا گیا، اور انہیں بلکہ بہت سارے معاملات میں اسلامی عقائد کو ٹورن کرنے کی کوشش کی گئی، اور ریلیجیس ٹیکسٹ کو بھی وہ جج کیا گیا تھا عقل پہ۔ لاجک کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ حاصل ہے، لاجک صحیح دیکھا جائے گا تو ٹیکسٹ ایکسیپٹ ہوں گے یا ریجیکٹ ہوں گے۔ پھر اسی تناظر میں انہوں نے پھر قرآن پاک کو بھی جو ہے نا وہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن پھر جو ہے اس پہ امام احمد بن حنبل کا بڑا اہم رول آتا ہے، وہ اس معتزلہ فلاسفی کے خلاف ڈٹ گئے اور پھر بڑی مشکلات انہیں ہوئی۔ یہ اتنا معاملات بڑھنا نہیں تھا، لیکن یہ ریفر کیا جاتا ہے کہ مامون کو خواب میں ارسطوٹل آیا اور اس نے اسے بتایا کہ ریزن اور ریلیجیس لا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ ریلیجیس لا صرف ریزن کے تحت ہی بنے گا، اس کے علاوہ نہیں بنے گا۔ پھر بعد میں جا کے الجاحظ نے اس میں ایک اور نیا فرقہ ڈھیل دیا اور اپنے نام سے جو ہے معتزلہ میں ایک نئے فرقے کا اضافہ کیا۔ پھر ایک اور بڑی فلاسفی اس دور میں جو ہے نا وہ ایمرج ہوئی، وہ تھی فیثاغورس کی اسپیکولیشن کو، ریاضی کے کلیات کو جو ہے نا وہ ایکویلٹی پہ اخوان الصفا کے نام سے جو ہے نا وہ ایمرج ہوئی۔ وہ اس نے بھی جو ہے نا ایک پورا کلچر ڈیولپ کیا تھا۔ پھر اس فلاسفی کو، گریک فلاسفی کو جب مذہب کے تناظر میں دیکھا گیا تو پھر تھیولوجیکل فلاسفی کا بڑا ٹرینڈ چلا واسیہ میں، اور فرقہ معراجیہ یا یہ قادریہ سلسلہ جو ہے، یہ اس طرح کی آئیڈیالوجیز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ تو جب اس کو مذہب کے رنگ میں لایا گیا تو معراجیہ اور قادریہ سلسلہ ڈیولپ ہوا۔ جب اس کو لاجیکل ریزننگ سے دیکھا گیا تو معتزلہ جیسے جو ہے وہ عقائد ڈیولپ ہوئے۔ تو یہ فلاسفی وہی تھی، گریک ہی تھی، لیکن جب اس کو عربی زبان میں ڈھالا گیا تو ایک اس نے بہت وائڈ براڈ سسٹم جو ہے وہ کریٹ کر دی۔ تو اب ہم آتے ہیں عباسیوں کی کلچرل اچیومنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت کا بغداد ایک لاسانی بغداد نظر آتا ہے، جس کے جو ہے قریب بھی کوئی دوسرا شہر، دوسری اسٹیٹ نظر نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے تو بغداد کے ہم میپ کو دیکھ لیں تو جب ابو جعفر منصور نے بغداد ڈیزائن کیا تھا تو اس کے سینٹر میں اپنا جو ہے وہ پیلس رکھا تھا، پھر اس کے ساتھ ماسک تھی، پھر ارد گرد جو ہے ایک راؤنڈ شیپ سٹی ڈیولپ کیا گیا تھا جس میں آفیسز تھے گورنمنٹ کے، پھر دوسرے لوگوں کے محلز تھے، پھر آخری لائننگ میں مارکیٹس تھیں، اور اس کے بعد گارڈن لوگوں کے تھے، شاہی باغات تھے، شاہی محل تھے، پھر برامکا کے محل،
شمسیہ کے ایریا میں بنایا گیا. تو ایک سینٹرل کنسیپٹ، سرکولر کنسیپٹ اس نے اس پہ جو ہے نا راؤنڈ سٹی بغداد کا ابو جعفر منصور نے جو ہے نا وہ ڈیزائن کروایا تھا. اس میں جو تھا بغداد اس وقت کا ہر ماڈرن میٹروپولیٹن سٹی میں جو خصوصیت ہوتی ہے وہ اس وقت کے بغداد میں پائی جاتی تھی. یہ برامکا کے محلات تھے شمسیہ میں تھے. پھر لیوش قسم کے سپا باتھ بنائے گئے تھے اور کلین اینڈ اسموتھ پیومنٹس تھے. اس وقت کے فرشوں پر جو ہے ہینڈ میڈ کارپٹس بچھے ہوتے تھے. صفائی اتنی تھی کہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کا کلچر نظر آتا تھا. اور آرگنائزڈ کلب ہاؤسز تھے جس میں انڈور گیمز جس طرح چوگان ہو گیا یا جس طرح چیس ہو گیا اور یہ ڈائس ہو گیا اور اس وقت کی جو ہے گیمز کھیلی جاتی تھی. پھر بغداد نے اپنا پیک ٹائم دیکھا منصور کے دور سے لے کے ہارون کے دور تک، اس پہ بڑا پیک ٹائم تھا. پھر مامون اور امین کی سول وار نے بغداد کو جیسے تباہ سا کر دیا تھا. پھر اس کے بعد معتصم باللہ آیا، اس نے بغداد کو مامون نے بھی بغداد کو دوبارہ ڈیولپ کیا لیکن اس طرح نہیں کر سکا جس طرح ابو جعفر منصور نے کیا تھا. پھر معتصم نے تو کیپٹل ہی چینج کر دیا تھا. اس وقت بغداد کی جو عورت تھی وہ ایک بہت ہی آزاد خیال عورت تھی، فیشن میں لیڈ کرنے والی عورت تھی. جیولری کا فیشن، ڈریسنگ، ایون کہ پوئٹری، کیلیگرافی، جو اس وقت فن میں ماہر ہو سکتی تھی عورت ماہر تھی. عباسی عورت کو جو آزادی حاصل تھی وہ آزادی اسلامی سلطنت میں کسی عورت کو حاصل نہ تھی. اور بڑا رول اس میں آتا ہے خیزران جو تھی ہارون کی والدہ تھی، وہ ایک بہت ڈیلیکیٹ عورت تھی. پھر ہارون کی بیوی زبیدہ، وہ ایک اسلامک فیشن میں ایک نام تھا. پھر اس کے بعد بران اور ہارون کی جو سسٹر الیاہ یا باسا تھی اس کا ایک پورا چرچا ہوتا تھا. اور جو فیشن وہ اڈاپٹ کر لیتی تھی یا ڈسکور کرتی تھی یا انوینٹ کرتی تھی، وہ فیشن پوری اسلامک جو ہے وہ سوسائٹی میں اڈاپٹ کیا جاتا تھا اور ایک آئیکن کے طور پہ اسے دیکھا جاتا تھا. پھر معتصم نے جب ترک آرمی اپنی بنانی شروع کی تو اس نے دیکھا کہ یہ ترک لوگ جو ہے یہ اجڈ لوگ تھے، جو یہ تہذیب سے ناآشنا لوگ اس وقت ترک غلام تھے. اس نے ان کو بڑھاوا دیا تو ان کے لیے اس نے اپنا علیحدہ آرمی کیپٹل بنا دیا جسے سامرا کے نام سے یاد رکھا گیا. اور اس کیپٹل میں اس نے اپنی پوری ٹروپس رکھی ہوئی تھی اور اس شہر میں اسے بسایا. اس میں اپنا محل بھی جو ہے وہ تعمیر کیا اور پھر ایک خطبہ دینے کے لیے بڑی ہی مسجد جو کہ ایشیائی اور فارسی طرز پہ بنائی گئی تھی، تو وہ سامرا میں بغداد سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور یہ کیپٹل بسایا گیا تھا تاکہ جو ہے بغداد کو مزید نقصان نہ پہنچے. جو بھی اس میں آنا ہے وہ خود اس میں رہتا تھا اور بعد میں یہی کیپٹل کے طور پہ پھر جو ہے نا وہ اگلے خلیفہ نے بھی اڈاپٹ کیا. پھر اس دور میں بہت زیادہ عروج برمکی خاندان کو ملا تھا. وہ ایک کلچرلی بڑا رچ خاندان تھا، بہت پومپیس، بہت جنرس اور سخاوت میں ایک نام تھا اور خلیفہ کے برابر انہیں رسپیکٹ دی جاتی تھی. ہارون کے دور میں یہ لوگ اتنے پر اثر اور با اثر ہو گئے کہ لوگ خلیفہ کو چھوڑ کر ان کے پاس آتے تھے، جس سے کیا ہوا یحییٰ بن خالد برمکی جو ایک بڑا اچھا وزیر تھا، پھر اس کا بیٹا فضل جعفر جو کہ ہارون کا بھائی بھی سمجھا جاتا تھا، دودھ شریک بھائی بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہارون کا سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی محبت تھی. لیکن کیا ہوا، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتا ہے. ہارون نے پھر جو اس فیملی کے ساتھ کیا، پہلے ان فیملی نے وہ جعفر کو قتل کروا دیا اور باقی تمام لوگوں کو قید خانے میں بند کروا دیا. اس میں ایک ان کا دوسرا وزیر فضل بن ربیع کا بڑا ہاتھ تھا. تو یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گی اسلامک ہسٹری کی بک سے.
وہاں سے دیکھ لیجیے گا. اس میں یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کلچر برمکیوں نے عباسیوں کو دیا تھا، کیونکہ یہ ایک فارس سے آیا ہوا خاندان تھا، اس نے کلچرل ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. برمکیوں نے، ان کے محلات اس وقت کے عظیم شاہکار سمجھے جاتے تھے، اور ان کا ذوق، آرکیٹیکچر کا شوق، ان کا علم و فنون سے محبت جو تھی وہ ایک کلچرل سیمبل بن گیا تھا. تو یہ آپ کسی بھی اسلامک ہسٹری کی بک سے پڑھ سکتے ہیں اور اسے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب کلچرل اچیومنٹس آپ نے عباسیوں کی بتانی ہے. پھر لٹریچر میں بڑا جو ہے وہ عباسیوں کی خدمات ہیں. الف لیلہ کی کہانیاں ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، یہ ہارون کے دور کی عکاسی کرتی ہیں. پھر ابو الفراج نے الاغانی بک، الاغانی ایک ایسا انسائکلوپیڈیا تھا سانگز کا، اس میں ایک خزانہ تھا، عربی شاعری کی معراج اس میں تھی. الاغانی بک میں لٹریچر کا ایک مارول تھا. پھر ابن خلدون جو ہے وہ اسے رجسٹر آف عرب کہتے ہیں کہ عرب کی اگر کلچر کو دیکھنا ہے تو الاغانی کو پڑھ لیں، آپ کو سارا کچھ اس میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ عربی لٹریچر کی اور بڑے لیولز اس میں ظہور میں آئے، جس کا عقد کا فہرست مرتب کی گئی، اور نہایا نامی جو ہے ایک بڑی زبردست کتاب جو ہے وہ لٹریچر کا مارول بنا. پھر کیلیگرافی میں بہت زیادہ خدمات ہیں عباسیوں کی. الریحانی جو ہے وہ اسلامی کیلیگرافی آرٹ کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے. پیور اسلامی کی ٹچ میں کیلیگرافی جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی، اور اس نے پھر بڑا اسلامک پینٹنگ میں اس کا جو ہے نا ایک بہت اہم رول ہے. اسلامک پینٹنگ کو ایک نئی جہت سے جو ہے متعارف کروایا کیلیگرافی نے. پھر جو کلچرل اچیومنٹ میں ایک سب سے بڑی اچیومنٹ جو تھی وہ ہاؤس آف میوزک تھا. پورا ایک باقاعدہ سے سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا میوزک کا. الواسق جو ہے نا وہ پہلا باقاعدہ خلیفہ میوزیشین کہلایا گیا. وہ لیوٹ پہ پرفارمڈ کرتا تھا اور لوگ سنتے ہوئے دنگ رہ جاتے تھے. پھر اس دور کے بڑے اہم سنگر، بلکہ وہ ایک پورا گروپ مشہور ہوا تھا، اس میں ابراہیم موصلی تھا، سیات اور ابن جامی جیسے سنگر تھے، اور وہ ابو نواس کی پوئٹری پہ دھنیں کریٹ کرتے تھے، اور اس اور ایک عظیم شاہکار بنا دیتے تھے. پھر اس سے اگینسٹ ایک دکھی شاعری اور جسے آپ ایک پیسمسٹک ایکسپریشن کہہ سکتے ہیں، وہ ابو العطیہ تھا. وہ ایک اس طرح کی دھن چھیڑتا تھا کہ سننے والوں کو پہ آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے تھے. پھر فیمیل سنگر عبیدہ التنبوریہ جو تھی وہ ایک نیشنل فیم کے طور پر جو ہے وہ معتصم کے دور میں جانی جاتی تھی، اور ایک جو اس وقت شہرت آپ سمجھ لیں کہ اس دور کی وہ نور جہاں یا لتا منگیشکر تھی. تو اس نے ایک نیشنل آئیکونک شہرت اس نے وہ انجوائے کی. پھر یعقوب الکندی جو تھا وہ ایک بڑا ہی فیمس میوزک تھیورسٹ تھا. فلسفے کو میوزک کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا اس کا کنیکشن سمجھا جاتا ہے. یعقوب الکندی میوزک تھیورسٹ تھا اور ایک فلاسفی بھی تھا. اس نے جو ہے نا ریدم جو تھا اس کو عربی کلچر کا، عربی میوزک کا ایک بہت اہم جو ہے نا وہ رکن بنایا. پھر الفارابی کی کتاب الموسیقی جو تھی وہ بھی ایک میوزک تھیوری میں ایک جم کے طور پر مانی گئی. پھر میوزک فیسٹیول سرکاری طور پر آرگنائز ہوتے تھے اور وہ خلیفہ کے زیر اثر ہوتے تھے. تو آپ اس چیز کو سوچیں کہ جو سوسائٹی، جو کلچر میوزک میں اتنا ویل ڈیولپ ہوگا تو وہ باقی چیزوں میں کہاں کم ہوگا. ایک بڑی وائبرنٹ قسم کی سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اس وائبرنٹ سوسائٹی نے جو ہے نا فیشن میں، آرٹ میں، آرکیٹیکچر میں، فرنیچر میں، ایون کہ بیوریج کیا، اس دور کی نبیذ، اس دور کی وائن کلیکشن، اس دور کی جو ہے وہ ہر طرح کے ڈرنکس جو تھے اس دور میں جو ہے
اس کے علاوہ عطر، خوشبو اور گارڈننگ میں، ہارٹیکلچر میں، ایون کہ آپ کی ایگریکلچر اس میں اس وقت کی ڈیولپ تھی، اور ایک ایسا وائبرنٹ کلچر، ملٹی کلچرل اسپیکٹس اس میں جو عباسیوں نے متعارف کروائے کہ وہ سب جو ہے وہ سب نے انہیں ایک عظیم شان سپر پاور بنا دیا۔ پھر یہ نہیں تھا کہ وہ صاحب مسلمان ہی اس میں کرتے تھے، نہیں، اس میں کرسچین، اس میں یہودی، نستوری اور پارسی لوگ بھی ہر طرح سے انہوں نے ایکول رائٹس انجوائے کیے، اور ایکولی جو ہے سلطنت عباسیہ کی انہوں نے وہ خدمت کیا۔ اب یہاں پہ تو ایک طرح سے ہمارا ٹاپک تو یہ ختم ہو گیا ہے، اب اس میں ہم آتے ہیں امپورٹنٹ کویشچنز میں۔ تو اس سے پہلے جو پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا ان کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، تو وہ ایک لیس امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ عباسیوں کے بارے میں جب بھی کویشچن آئے گا، مینلی کویشچن ان کی سائنٹیفک سروسز کے بارے میں آئے گا، سائنٹیفک نالج کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آئے گا۔ یہ جو آج ہم نے ابھی ٹاپک ڈسکس کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ یہ آپ نے جب اس پہ کویشچن آتا ہے کہ ڈسیمینیشن کیسے ہوئی نالج کی، یا عباسی کی سروسز کیا ہے ڈیولپمنٹ آف نالج میں، تو آپ نے پہلے کویشچن کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس کو اس کے وہ کریکٹرسٹکس پہلے بتانے ہیں کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، پہلے ریزنز بتانی ہے کہ ریزنز کیا ہے، جو ریزن ہم سب سے پہلے سلائڈ میں ڈسکس کی تھی۔ ریزن بتانے کے بعد پھر آپ نے فیلڈ وائز اسے لے کے آنا ہے، ہاؤس آف ٹرانسلیشن کو، ہاؤس آف میڈیسن کو، پھر ہاؤس آف فک کو، اسٹرانومی کو، میتھمیٹکس کو، کیمسٹری کو، اسٹرولوجی کو، پھر جیوگرافی کو، پھر کلچر کو۔ اگر کلچر کا اسپیسیفک کویشچن آ جائے تو آپ نے یہ سارا بیان کرنا ہے، اگر نہ آئے تو بس تھوڑا سا کلچرل اچیومنٹ کی ہیڈنگ دے کے آگے ایک ایک دو لائنیں، اور آپ نے تقریباً 6 سے 8 پیجز کا یہ کویشچن جو ہے نا وہ پریپیئر کرنا ہے، اور یہ زیادہ تر یہی آئے گا، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے بارے میں کم آئے گا، بلکہ ہر پیپر میں ہر سال یہ عباسی نالج کے بارے میں جو ہے نا وہ کویشچن آتا ہے۔ تو باقی یہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، آپ کو ڈیٹیل سے جو آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے وہ ہسٹری آف عربز ہے، وہ میں آپ کو لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ چیپٹر 23 سے چیپٹر 28 جو ہے وہ ایک نظر لازمی دیکھیں، وہ اس سے آپ کو بڑی ہیلپ ملنے والی ہے۔ تو ڈسکورنگ اسلام ہے اکبر احمد کی، اس سے آپ کو نالج مل جائے گا۔ پھر الہارون بائے عمر ابو النصر کی ہے، اس کو ہارون کے دور کو دیکھ لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔